وهو الذي جعل لكم الليل والنهار خلفة لمن شاء اللہ ذات ہے اور اللہ ذات ہے جس نے رات کے پیچھے کے پیچھے آنے جانے والے بنائے. تم سب سے سمجھنے کے لیے تم سمجھنا چاہے تو شکر کرنا چاہے. انسان کو شکر سے مدد کی مہلت دی ہے. انسان کو مختصر کی مہارت دی ہے. اس سے وہ جو کچھ بولے گا آگے اس چیز کی فصل کاٹے گا. پھر دنیا آخرت کی کھیتی ہے. 4 دن کی عمر مستحق پر اگلی دائمی زندگی کا حال موقوف ہے. وہ 4 دن کی عمر مستحق میری گزار ملی ہوئی زندگی تھوڑے دن کے لیے ملی ہوئی زندگی اور اگلی دائمی زندگی کا حال موقوف ہے کہ زندگی کے عمل سے وہ زندگی بڑھے گی. یہ خاصی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. لیکن عالم رنگوں کو غفلتوں کے ہزار سامان اپنے اندر رکھتا ہے اور یہاں چمک دمک کے ہزاروں جلوے ایسے ہیں کہ ان کے جہاں مدعو ہو کر زندگی کا اصلی ہدف آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے. اور جیسے کی طرح شراب کے نمود پر دریا کے گمان جیسا دھوکا لگا رہتا ہے. غفلت کے اس گرداب سے نکلنے اصل تعلیمی مقصد جو حیات ہے وہ سار سب کرنے کی طرف قرآن پاک میں جا بجا انسان سے توجہ مقصود کرائی ہے. قرآن پاک میں زمانے اور دن رات کی قسم کے ساتھ ساتھ مختلف اوقات کی قسمیں ملتی ہیں. کہیں صبح کی, کہیں وہاں کی اور کہیں وقت اثر کی قسم کھائی گئی ہے. ان قسموں کا ایک بڑا مقصد پکار کر انسان کو وقت اور عمر عزیز کی گزرتی لہروں سے نفع اٹھانے اور پل پل لمحہ کو توڑ کر خرچ کرنے کی طرف وقت کو خرچ کرنے کی طرف اور مسئلے دلانا ہے. شریعت کے احکام میں ذرا غور کیجیے کہ اسلام نے ہر عمل اور حکم کے متعلق وقت کے اندر ادائیگی کی پابندی لگائی ہے. ہر نماز کی ادائیگی کا ایک وقت کی پابند ہے. اگر وہ وقت نکل جائے تو اس وقت کی نماز قضا تو ہو سکتی ہے, لیکن اس قضا تو آپ یعنی وقت کی ادائیگی کے ساتھ جو بات ہے وہ ادا نہیں کہہ سکتے. روزہ ہے, سال میں خاص مہینے کے لیے مقرر کیا گیا ہے, اگر وہ مخصوص ماہ میں یہ فریضہ ادا نہیں کیا گیا بعد میں پوری زندگی کے روزوں سے اس کی خلافی نہیں ہو سکتی. زکات ہے, ایک وہی مدت گزر جانے کے بعد اس فریضے کی ادائیگی واجب ہو جاتی ہے. حج ہے, اس کا ایک مخصوص دن ہے, اس دن اگر ادا نہیں کیا گیا تو سال بھر اگر کوئی عرفات کے میدان میں وقوف کرتا ہے تو اس کو حج نہیں کہا جا سکتا. تو ان 5 بڑے ارکان کے علاوہ شریعت کے دیگر اکثر احکام بھی اسی طرح وقت کے نظم اور ضبط کے ایک مخصوص نظام کے پابند ہے. وقت کی قدر, عمر عزیز کی اہمیت, اس کے احساس اور کاملی زندگی اختیار کرنے کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں مختلف اسلوب انداز میں توجہ دلائی گئی ہے. حدیث کے مشہور امام ابو داؤد جن کی سطح میں شمار ہوتی ہے فرماتے ہیں میں نے اپنے سنن 5 لاکھ احادیث سے منتخب کی ہے. ان کے سنن 4800 احادیث پر مشتمل ہے. انہوں نے اپنے سنن سے اسلامی نظام زندگی کے دستور کی جامعیت پر نمونے کے طور پر 4 احادیث کا انتخاب پیش کیا. ان 4 میں سے ایک حدیث ہے آج کے اسلام کے حسن میں سے ایک بات یہ ہے انسان لایانی مساجد کر
من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. آدمی کے اسلام کے حسن میں سے ایک بات یہ ہے انسان لا یعنی مسائل پر کر دے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث شریف میں فرمایا 5 سے پہلے غنیمت سمجھیے، موت سے پہلے زندگی کو، بیماری سے پہلے تندرستی کو، مقبولیت سے پہلے فراغت کی گھڑی کو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، فخر سے پہلے مالداری کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ علیہ السلام نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے کا شکار ہیں. ایک ہے دوسری فراغت. شہر کی قدر اس وقت آتی ہے، بیمار کی تکلیف سب پر آ جاتی ہے، بیماری کی تکلیف سب پر آ جاتی ہے. دوسری نعمت کی قدر لوگوں سے پوچھی ہے جو فراغت کی چند گھڑیوں کے لیے ترستے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز صبح کو جو آفتاب شروع ہوتا ہے تو اس وقت دن میں اعلان کرتا ہے اگر آج کوئی بڑائی کر سکتا ہے تو کر لے، آج کے بعد میں پھر کبھی واپس کہیں لوٹوں. صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کیا کرتے تھے اے اللہ ہمیں شدت میں نہ چھوڑیے اور ہمیں غفلت کی حالت میں نہ پکڑیے اور وہ غفلت والوں میں سے نہ بنائیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعاؤں میں ایک دعا ہے اے اللہ ہم آپ کو زندگی کے سعادت کی بہتری اور بات عمر میں برکت کے سوال کرتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے میری طبیعت پر یہ بات بڑی گرا گزرتی ہے کہ میں کسی کو بالکل فارغ دیکھوں کہ نہ دین کا کام میں مشغول ہو نہ دنیا سے. اور علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایام یہ ایام تمہاری عمر کے صحیفے اچھے اعمال سے ان کو دوام بن دو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے میں اس دن سے زیادہ کسی چیز پر نادم نہیں ہوتا جو میری عمر سے کم ہو جائے اور تو میرے عمل کا اضافہ نہ ہو سکے، میرے عمل کا اضافہ نہ ہو سکے. امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دن رات کی گردش آپ کی عمر کم کر رہی ہے اور آپ عمل میں پھر سست ہیں. ان سے ایک مرتبہ کسی نے کہا یہ کام کل تک مؤخر کیجیے، یہ کام کل تک مؤخر کیجیے. آپ نے فرمایا میں 1 دن کا کام بمشکل کرتا ہوں، آج کا کام اگر کل پر چھوڑ دوں تو 2 دن کا کام 1 دن کیسے کروں. مشہور بزرگ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے ابن آدم تو ایام ہی کا مجموعہ ہے، تو ایام ہی کا مجموعہ ہے. جب 1 دن گزر جائے یہ سمجھ کے تیرا ایک دوسرا بھی گزر گیا. تم فرماتے تھے میں نے ایسے قوم دیکھی ہے جن کے وقت کی قدر و قیمت تمہارے دینار اور درہم کی محبت سے کہیں زیادہ تھی. مشہور عالم علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے کے لیے ایک نصیحت نامہ لکھا. دیکھیں زندگی کے دن چند گھنٹوں گھنٹے چند گھڑیوں سے عبارت ہے. زندگی کا سانس جنجیل ہے یزدی ہے. ایک سانس کی قدر کیجیے کئی بغیر فائدے کے نہ گزرے تاکہ کل قیامت کی زندگی کا وسیلہ خالی پا کر اچھے نظامت نہ بڑھانے پڑے. ایک لینے کا احساس کریں کہ کہاں فرق ہو رہا ہے اور کوشش میں رہے کہ ہر گھڑی کسی مفید کام میں کام کو بیکار زندگی گزارنے سے بچے، کام کرنے کی عادت ڈالیں تاکہ آگے چل کر آپ وہ کچھ پا سکیں جو آپ کے لیے باعث مقرر. امام صافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک مدت تک میں کسی احرام کے پاس رہا، ان کی صحبت سے مجھے 2 باتیں معلوم ہوئی. ایک یہ ہے کہ وقت تلوار کی مانی ہے، آپ اس کو کسی عمل میں کاٹیے ورنہ حسرتوں میں مشغول کر کے وہ آپ کو کاٹ ڈالے گا. دوسری یہ اپنے نفس کی حفاظت کرے کیونکہ اگر آپ نے اسے اچھے کام میں مشغول نہ رکھا تو وہ آپ کو کسی برے کام میں مشغول کر دے گا.
मकसद ये है कि वक्त ज़ाया करना एक तरह की खुदकुशी है। फर्क से दिख रहा है तो खुदकुशी हमेशा के लिए जिंदगी से महरूम कर देती है और कभी अवकाश एक महदूद बनाने तक जिंदा को मुर्दा बना देती है। यही 1 घंटे और दिन जो गफलत और बेकारी में गुजर जाते हैं, अगर इंसान एहसास कर ले तो उन्हीं की मजमूई तादाद महीनों बल्कि बरसों तक पहुंचती है। अगर किसी से कहा जाए आपकी उम्र का 10-5 साल कम कर दिए गए तो यकीन उसको सख्त सदमा होगा, लेकिन वो मुअत्तल बैठा हुआ खुद ही अपनी उम्र अजीज को बर्बाद कर रहा है, मगर उसके सवाल पर उसको कुछ अफसोस नहीं होता। दायमी सोच खुदा मुब्तला रहता है। अगर वक्त का बेकार होना उम्र का कम होना है, लेकिन अगर यही एक नुकसान होता तो चंदा गम न था। बहुत बड़ा नुकसान खसारा जो बेकारी और कभी औकात से होता है वो ये कि बेकार आदमी के ख्यालात नापाक हो जाते हैं, तरह तरह की जिस्मानी रूहानी हवाएं जो मुबतला हो जाता है, फिर तो तमा जुल्म सितम कबारबाजी जनाकारी शराब नोशी अमूमन वही लोग करते हैं जो मुअत्तल में बेकार रहते हैं। जब तक इंसान की तबीयत दिलो दिमाग नेक और मुफीद काम में मशगूल न होगा उसका मिलान जरूर बदी और माशियत की तरफ रहेगा और इंसान उसी वक्त का इंसान बन सकता है जो वो अपने वक्त पर निगाह रहे, एक लम्हा भी हुजूर न खोए, हर काम के लिए एक वक्त, हर वक्त के लिए काम मुकर्रर करे। जिंदगी के मनाजिर को एक दूसरे उसलूब में बयान फरमाया। अल्लाह ताला ने सूरह रूम में जिंदगी की इन्हीं मनाजिर को एक दूसरे उसलूब में बयान फरमाया। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुफ़्रिन सुम्मा जअल मिन बअदि ज़ुफ़्रिन क़ुव्वतन सुम्मा जअल मिन बअदि क़ुव्वतिन ज़ुफ़्रन व शैबतन यख़्लुक़ु मा यशाअ व हुवल अलीमुल क़दीर। अल्लाह ज़ात है जिसने तुमको तवानाई की हालत में पैदा किया, फिर तवानाई के बाद तवानाई अता की, फिर तवानाई के बाद ज़ौक़ और बुढ़ापा दिया। वो जो चाहता है पैदा करता है और वो जानने वाला और कुदरत रखने वाला है। ख्वाजा मज़हूर रहमतुल्लाह अलैह ने खूब कहा है, तुझे पहले बचपन में बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया। तुझे पहले बचपन में बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया। बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सबाया। तुझे पहले बचपन में बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया। बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। जगह भी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जगह भी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें जिंदगी के जो लम्हात औकात के साथ दी है इसकी कदर डालने की हम सबको मुझे सबको तौफीक नसीब फरमा है। कहते हैं गफलत जो है ये अफसोस का हाथ है और क़यामत के दिन जो है बहुत से दुनिया के एतबार से मुल्क माल वाले बादशाह होंगे,
بڑے سمجھدار کہلاتے ہوں گے، لیکن آخرت کے اعتبار سے غفلت کی وجہ سے افسوس کے مارے کہتے رو رہے ہوں گے، اور انسان آنسو کو روئے گا اس دن کی حسرت اور ناکامی کو دیکھ کر آنسو ختم ہو جائیں گے، خون کے آنسو روئے گا، خون ختم ہو جائے گا، پیٹ کے آنسو روئے گا۔ قرآن پاک میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ تو غفلت جو ہے یہ افسوس کا حال ہے، بڑے بڑے بادشاہ جو ہے اس دن افسوس کریں گے ہمیں کیا ہو گیا۔ آج اللہ تعالیٰ نے زندگی ہمیں نصیب عطا فرمائی ہے، ہمارا وہ سرمایہ وہ نہیں ہے جو آج ہمارے پاس ہے، جو مال و دولت کی شکل میں اور مختلف جائیدادوں کی شکل میں، شوگر پیسے کی شکل میں جو کچھ ملا ہوا ہے اللہ کی نعمت ہے، اس میں شکر کرنا چاہیے کہ شکر سے اللہ نعمتوں کو بڑھاتے، نہیں شکر کو راضی کرنا تو شکر بھی ہو، لیکن جو ملی ہوئی چیزیں ہیں یہ وقتی ملی ہوئی چیزیں ہیں، جو ادھار ملی ہوئی چیزیں ہیں یہ ہماری نہیں ہے، یہ وقتی طور پر ہمارے پاس ہے، ہم سارے کے سارے ان چیزوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور سانس کے گزرنے کے ساتھ، لمحے کے گزرنے کے ساتھ، اور سیکنڈ کے گزرنے کے ساتھ جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم سارے کے سارے اپنے آخرت کی طرف، اپنے قبر حشر کی طرف، سلسلات کی طرف، مولا کریم سے ملاقات کی طرف چلے جا رہے ہیں، چلے جائیں گے دیکھو جی اطمینان کا چلے جائیں گے، ابھی تو نہیں جا رہے نا، نہیں چلے جا رہے ہیں، ایک ساتھ آ رہا جا رہا ہے۔ تو بڑی صاحب نے لکھا ہے سب فلانے سبقات میں کہ یہ گھڑی جو ہے اس کی ٹاٹا جو ہے چلتا ہے سیکنڈ کا تو کٹ کٹ کی آواز آ رہی، تو فرماتے کٹ کٹ کی آواز نہیں ہے، کٹ کٹ کی آواز ہے، کٹ کٹ کی آواز ہے جی، ہم چلے جا رہے ہیں، ہم ختم ہونے جا رہے ہیں۔ آپ صلی کی دعاؤں میں ہے نا قبرستان کے اندر السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالحق، اے قبر کے رہنے والوں السلام علیکم یا اہل القبور، تم سے سلامتی ہو، انتم تم آگے چلے گئے، ونحن بالاسلام آپ کے پیچھے آ رہے، تم سارے پیچھے چلے ہی جا رہے۔ اصل میں اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو موت کو یاد کرنے اس کی تیاری کا کرنے والا، بادشاہوں کو، مال والوں کو، قوت والوں کو، ہنر والوں کو عقل مند نہیں فرمایا، عقل مند نہیں فرمایا، ان کو عقل مند فرمایا جو موت کو یاد کرنے اس کی تیاری کا کرنے والا، سمجھدار اور عقل مند فرمایا۔ اور تیاری سب آسان ہو سکتی ہے، آسان ہوتی ہے تو آگے ایسے ماحولوں میں اپنے آپ پابند کریں، ماحولوں کا پابند کریں، حق کی صحبت میں اٹھ سے بیٹھے، مساجد کے اندر درس قرآن درس حدیث سے پاس ہوتا ہے اس میں اپنی ضرورت سمجھ کے ہمارا بیٹھنا، یہ ہمیں جگائے کی یہ بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں نشانوں کے ارشادات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہمیں جگائے رکھیں گے، احساس دلاتے رہیں گے کہ ہم کہاں چلے جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے۔ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اور تبلیغ و دعوت کا کام یہ بھی ہمیں جگائے رکھے گا انشاءاللہ۔ اگر آدمی اپنی اصلاح کے لیے اس میں لگا رہے اور مطمئن نہ ہو جائے، اپنی طرف بھی نگاہ رہے تو بلبل کا چلا جاتا ہے۔ اللہ کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت، یہ سب ہماری ضرورتیں ہیں،
ایک موقع ملا ہوا ہے جی، اور پھر یہاں سے بادشاہ اس دن فقیر ہوں گے، اپنی انگلیاں چبا رہے ہوں گے، کہتے آدمی کبھی افسوس ملتا ہوا انگلی کو چبانا شروع کرے گا، ہاتھ پر کھا جائے گا، کاٹ کھائے گا، روئے گا، تیسرے گا، چلائے گا، کچھ بھی نہیں۔ بہت ہی یہاں ہمیں نظر آتے ہیں سیدھے سادے لوگ، نہ زیادہ ان کے پاس پہننے کے اعتبار سے ہے، نہ کھانے کے اعتبار سے سادہ ہے، نہ رہائش کے اعتبار سے کوئی ہے، لیکن جب دیکھیں گے جب تصویر اولا میں پہلی سب نظر آئے، جب دیکھیں گے یہ مؤذن کے برابر میں مقتدر کے برابر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، جب دیکھیں گے یہ تلاوت قرآن پاک کو لے کر بیٹھے ہوئے کچھ جہاد کر رہے ہیں، ہمیں فقیر نظر آ رہے ہیں، کچھ نہیں ان کے پاس، اس دن کے بڑے مال والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کے فخر سے مفلسی سے بھی بچائے، وہاں سے بھی، وہاں کی ذلت اور رسوائی اور وہاں کی شرمندگی اور افسوس سے بچائے۔ دنیا کے اندر کا کوئی نقصان کبھی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ موقع اگر دے دے تو اس نقصان کی تلافی ہو جاتی ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں دنیا میں دیکھا اتار چڑھاؤ آتا ہے کہ بہت اچھے حالت تھی پھر نیچے ہو گئے، ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ نقصان بہت ہو گیا، اور ایک وقت پھر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، پھر اللہ نے کھڑا کر دیا ان کو دنیا کے اعتبار سے، پھر نواز دیا ان کو، دے دیا مقدر کی دنیا مل جاتی ہے، نہیں بھی ملی تو کیا، کتنے دن کے لیے ہے یہ تکالیف۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کو پسند نہیں کرتے تھے، کہتے ہیں 4 چیزوں کے بارے میں غالب بناتا ہے، آج بیماری سے ہم کرتے ہیں وہ بیماری کو نعمت سمجھتے تھے، رحمت سمجھتے تھے، اس کے ذریعے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہر وقت آخرت کی دعا مانگتا ہے۔ تو ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت یہ ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آخرت کی دعا کی جائے، لیکن یہ بیماری یہ چیزیں بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، کہ ہم اس سے اللہ سے آخرت مانگتے ہیں۔ لیکن آج جو ہے اسی طرح مال کو پسند کرتے ہیں، اور صحابہ رضی اللہ عنہم اس کو پسند نہیں کرتے تھے کہ حلال سے حساب ہے، حرام سے عذاب، جتنا مال ہے اس کا حساب ہے، اور اللہ کا حساب کون دے سکتا ہے؟ جس سے آپ رسول کی دعاؤں میں حساب یقین رکھا ہے۔ تمہیں دوستوں کو یہ غفلت ہمارے سب دور ہوگی جب یہ روزانہ ہم جو ہے ہمارے اوقات جیسے زندگی یہ سرمایہ اس سے بات آئی کہ کتنا اس طرح سے کس کی خون کی سرمایہ ہے، جس سے بات آتی رہتی ہے کہ اس وقت ہمارا آپ جو ہے کس درجے کیسے ہیں، کیسے نہ جیسے میرے جواہرات کی اور سونے کی کام میں آدمی داخل کر دیا جائے اور اس سے اجازت دے دو چار لے جاؤ گے، پہلے بھر لو، میرے جواہرات سے بھر لو۔ میں کبھی میں اپنے لیے میں سب سے پہلے ساری باتیں میرے لیے ہیں، میں عرض کرتا ہوں کہ اگر مجھے پتہ چل جائے اور آپ کو اس سے یقین ہو جائے کہ میں سبحان اللہ کہوں گا تو فوراً سے 5,000 کی نوٹ میری جیب میں آ جائے گی۔ اب آپ بتائیے صبح میں شام تک کیا مسئلہ ہوگا؟ اب بتائیے کتنی بتائیے یہی کہا۔ اب سے سبحان اللہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دیتے ہیں کہ جنت میں اس کے لیے درخت لگا دیا جاتا ہے، کہیے سبحان اللہ، درخت لگ جائے گا نہیں لگ گیا انسان۔ میزان کی آدھی طرح جو آتا ہے آدھی پاتا ہوں کہ اس کے میزان کی آدھی طرح کو نیچے کو بھر دیا جاتا ہے، الحمدللہ الحمدللہ کہاں طرح کو چھوڑ کر ایک بور اتنے قیمتی ہمارے، ہم اور آپ سے غریب لوگ ہیں کیا، مفلس لوگ ہیں، کنگال لوگ ہیں کیا؟ میں کہتا ہوں اپنے آپ سے چہرہ کیوں لٹکا رہتا ہے؟ خداجی کے پاس کروڑ پتی اربوں پتی اس کی خیال بتاتی ہے، اربوں پتی اس کی بات بتاتی ہے، اس کا چہرہ بتاتا ہے۔ آج ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ آتا ہے 10 مرتبہ سورہ اخلاص جو پڑھتا ہے جنت میں اس کے لیے ایک محل بنا دیا جاتا ہے جی، 10 مرتبہ سورہ اخلاص میں کتنا وقت لگتا ہے؟ جس کے جنت کے اندر محل بن رہا ہو، ایک تصویر میں کتنے محل بنے؟ جی 10 بن گئے، 1000 مرتبہ پڑھنے پر 100 محل جس کے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے میں کتنی دیر لگ جائے گی؟ 100 محل جنت میں جس کے بن رہا ہو، کہانیاں ہیں کیا؟ اسی کا نام ایمان ہے۔
کیوں عمل میں سستی ہے؟ یقین کمزور ہے، دل بنا ہوا نہیں ہے، آخرت سے استحضار نہیں ہے، موت کے بعد کی زندگی جائے وہ یقین نہیں ہے، اس کی وجہ سے عمل میں سستی ہے. دنیا کے اندر کیسے سکھ رہتے ہیں؟ جس کو 100 میل 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے پہ جنت میں محل بن رہا ہو، اور محلات کے تعمیر علماء کرام بتلا کے رکھے ہیں، ایک چیز سونے کی، ایک چیز چاندی کی، اور اس کا دارا کس کا ہوگا، اس کا ہوگا، زعفران کا ہوگا، اور وہاں کی مچھلی سے کستوری کا دارا ہوگا، اور زعفران کی مچھلی ہوگی، اور پھر جگرات وہاں کے کنکر ہوں گے، بیجور موتی کے محلات ہوں گے. سورہ رحمان پڑھ کے دیکھیے، سورہ واقعہ پڑھ کے دیکھیے. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خبر دی ہے نا. ہمارا نکاح سورہ سنت المؤکدہ پڑھتا ہے تو اس کے جنت میں ایک محل اس کے لیے بنا دیا جاتا ہے. پورا محلات تعمیر ہو رہا ہے، جنت کی نعمتیں تیار ہو رہی ہیں. اصل زندگی وہاں کی ہے. یہ دنیا ہمیں دھوکہ دے رہی ہے، دار و غرور ہے. اس دھوکے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وہاں کے لیے کچھ کرنے کا موقع اللہ نے دیا ہوا ہے، بہت کچھ ہے وہاں. آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان. اور یہاں بھی منع کی چیزوں سے آگے منع ہو جائے، گناہوں کو چھوڑ دے. آنکھوں کو غلط استعمال کو چھوڑ دے، غلط دیکھنے سے، غلط سننے سے، غلط بولنے سے. غلط بولنا کیا ہے؟ جھوٹ بھی غلط ہے جی، بچی ہے جی. حرام کھانے سے ہمیں اللہ کا بچنے کی توفیق دے. استغفر اللہ. لیکن اوبر حرام زنا سے بچتا ہے. تو غلط بولنے سے ایسی بات کا کرنا جس سے دوسروں کے کیا لگ جائے. ایک بزرگ فرماتے ہیں نا، لوگوں کی زبان میں جو ڈنک ہے، ڈنک مارتے رہتے. ساس بہو کو ڈنک مارتے رہے، بہو ساس کو ڈنک مارتے رہے. طنز ہے، سالے ہے، ایک دوسرے کو دل دکھانے والی باتیں کرتے رہنا، شرمندہ کرتے رہنا اور خوش ہونا. یہ ساری چیزیں اتنی خطرناک ہیں. آج ہماری زندگی کیوں بے چین ہے، کیوں بے سکونی ہے؟ ہماری زبان کا استعمال صحیح نہیں، ہماری سننا صحیح نہیں، ہمارے دیکھنا صحیح نہیں. کب صحیح ہوگا؟ کیسے صحیح ہوگا؟ بالکل بھی صحیح استفادہ اور استفادہ القلوب ذکر اللہ. ہر چیز کی صفائی کے لیے کوئی چیز وہ کرتی ہے تو دلوں کی صفائی کے لیے جو ہے کہ چمک جائے، روشن ہو جائے، صاف ہو جائے. اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنا ہے، نافرمانی سے بچنا ہے. یہ ساری چیزیں دلوں کو صاف کرتے ہیں. دل کے بننے پر آنکھیں بنے گی. دل کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت بڑائی محبت آئے گی تو حرام چاند سامنے آنے پر آنکھ جو ہے نیچے ہو جائے گی. اللہ کا ڈر، اللہ کی عظمت محبت آئے گی. پھر ایک ساتھی کرنے لگے ہمارے حضرت سے جو ہے سلطان امان صاحب بات کی دعوت بتا دیتے ہیں. محترم اللہ ان کو زندگی برکت عطا فرمائے. حضرت آنکھوں کی حفاظت میں فرمایا بھائی بریک تو یہاں ہے، یہ بنے گا تو آگے سے آئے. اللہ میرے پاس ہے، اللہ حاضر، اللہ ناظر، اللہ غائب، اللہ میرے ساتھ ہے، حاضر ناظر ہے، میرے پاس ہے، میرے ساتھ ہے. دل کے بننے سے انسان بن جاتا ہے، آگے جوارے ٹھیک ہو جاتے ہیں. میرے دوستوں، وقت کی قدر و قیمت کے اللہ مجھے بھی توفیق دے. ہر وقت کے لیے کوئی نہ کوئی ایسے اعمالوں کے اندر اپنے علماء کرام سے، اپنے مشائخ سے ہم اپنا احوال بتا کر کے اپنے اوقات کی تقسیم ہر وقت کے لیے کام ہو، ہر کام کے لیے وقت مقرر ہو. جیسے دنیا میں آدمی کہتا ہے میں آگے سے آگے کے درجہ مجھے ملے، آگے طرف آخر کے اعتبار سے بھی بڑے بڑے درجے ہیں. ایک سبحان اللہ کے پڑھنے کی کمی دیکھی پر بھی وہاں درجے کا فرق ہوگا.
एक सुभान अल्लाह के पढ़ने के फर्क पर भी दर्जे का फर्क होगा। अभी तो स्वाद मफहूम है, जन्नत में जाने के बाद पहले जन्नत को दुनिया की किसी चीज का फल को अफसोस नहीं होगा, मौजूद उस घड़ी का जो दुनिया में अल्लाह की जिक्र के बगैर गुजरा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कसरत जिक्र की, शुक्र की, औकात की, इबादत की अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तौफीक नसीब फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदन रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह,
به. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك نستغفرك ونتوب اليك نستغفرك ونتوب اليك. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. आप तशरीफ लाए, उम्र से भी तशरीफ लाए. جزاكم الله.